نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الذنوب والمنكر وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. حمد و سلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے آیت درود تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت پر دن بھر میں 5 نمازوں کو فرض کیا اور مردوں پر رب کریم نے جماعت کو واجب کیا کہ وہ مسجد میں آ کر صفیں درست کرنے کے بعد با جماعت مل کر کھڑے ہو کر ادا کریں. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے، اور اگر کسی نے جان بوجھ کر جماعت کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو ایسا شخص جو ہے وہ گناہ گار ہے. اسے توبہ بھی کرنی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو آئندہ جماعت نہ چھوڑنے کی نیت کرنی ہوگی. اب جب ہم جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو جو سب سے اہم چیز ہماری مسجد کے اندر، یہ تمام مساجدوں کے اندر، وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی صفوں کو درست رکھیں. صفوں کا درست رکھنا یہ نماز کی خاص چیزوں میں سے ہے کہ مسلمان مل کر کاندھے سے کاندھا ملا کر ایک دوسرے سے ٹچ ہو کر اپنی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ پر اتنی شفقت کرتے، ہم تو مصلی پر کھڑے ہو کر صرف یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ اپنی صفوں کو درست رکھیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صفیں درست کرواتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک عصا ہوتا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عصا سے
کسی صحابی کا یوں سمجھ لیجیے کہ ان کی ایڑی جو ہے وہ سب سے آگے ہوتی، یا کسی کا پیٹ جو ہے وہ سب سے آگے ہوتا یا پیچھے ہوتا، تو نبی پاک علیہ السلام اس عصا سے جو ہے یہ ارشاد فرماتے کہ صفوں کو درست کرو اور ایک سیدھ میں کھڑے ہو جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صفوں کے حوالے سے اپنے صحابہ کرام کی بڑی شاندار تربیت کی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور جب میں نے بھی یہ حدیث پڑھی کچھ سال پہلے تو واقعی مجھے اندازہ ہوا کہ آج ہم ایک دوسرے کے دشمن کیوں بنے ہوئے، آج ہمارے اندر اختلاف کیوں ہے، آج ہم ایک دوسرے کو بری نظر سے کیوں دیکھتے ہیں، آج ہم ایک دوسرے سے سچی محبت کیوں نہیں کرتے۔ تو مسلم شریف کی حدیث پاک نے میری رہنمائی کی۔ مسلم شریف کتاب الصلاۃ کے اندر امام مسلم اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، حدیث نمبر 436۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندو، صفیں برابر کرو، ورنہ تمہارے اندر اللہ تعالی اختلاف ڈال دے گا۔ یعنی کیا مطلب کہ اگر تم نے صفوں کو درست نہ کیا اور صفوں میں فاصلہ رکھ کر کھڑے ہوئے، صفوں کو پر کرنے کا تمہارے اندر سے جذبہ ختم ہو گیا، تم نے اگر مل کر کھڑا ہونا چھوڑ دیا، تو پھر تیار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے۔ آج آپ بتائیے ہمارے دلوں میں اختلاف نہیں ہے؟ آج آپ بتائیے آج ہم ایک دوسرے سے کتنا جو ہے وہ دور ہو گئے، اور یہ دلوں کے فاصلے کی میں بات کر رہا ہوں۔ بظاہر اگرچہ ہم ہاتھ ملاتے ہوں، گلے ملتے ہوں، ایک دوسرے کو سینے سے لگا، لیکن دلوں کے اندر ہمارے اختلاف۔ اور اسی کو دوسری حدیث میں اس طرح بیان کیا جو کہ امام ابن خزیمہ اپنی صحیح ابن خزیمہ میں نقل فرمایا، حدیث نمبر 1556۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صف کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جاتے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام صفوں کو درست فرماتے تو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ایسے آپ تشریف لے جاتے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے مونڈے اور سینے پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے کہ صفوں کو درست رکھو، صفوں کے اندر فاصلہ نہ رکھو۔ یعنی کوئی صحابی دوسرے صحابی سے تھوڑا دور ہوتا تو فرماتے کہ یہ جو مونڈے یہ ایک دوسرے سے ملا کر رکھو، یہ ملے ہوئے ہونے چاہیے۔ اور آپ علیہ السلام جب اس کونے سے اس کونے تک خود صفیں درست کرنے کے لیے تشریف لاتے تو راوی کہتے ہیں کہ خود جو ہے اپنے ہاتھوں سے صحابہ کو آپس میں ملاتے، ایسے ایک دوسرے سے ملاتے اور فرماتے مل کے کھڑے رہو اور صفوں میں فاصلہ مت رکھو، اگر رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں فاصلے پیدا کر دے۔ اب آپ بتائیے آج ہمارے دلوں میں فاصلے ہیں یا نہیں ہیں؟ آج ہم جو ہے اگرچہ ایک دوسرے سے ہنستے ہوئے بات کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، گلے ملتے ہیں، لیکن آج ہمارے درمیان جو ہے دلوں کے اندر جو ہے وہ فاصلے۔ اور ایک شعر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ملتے ہیں ہاتھ پھر بھی دلوں میں ہے فاصلے۔ شاعر کہتا ہے اس منافقت کو کہ ملتے ہیں ہاتھ پھر بھی دلوں میں ہے فاصلے، اس دوستی کا نام ابھی زیر غور ہے، اس دوستی کا نام ابھی
زیر غور ہے، تو حضور علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے صفوں میں اختلاف رکھا، فاصلہ رکھا، تو رب کریم جو ہے تمہارے دلوں کے اندر جو ہے وہ فاصلے جو ہے وہ پیدا فرما دے گا۔ اور عزیزان گرامی، مسلم شریف کتاب الصلاۃ کی ایک اور حدیث پاک ایمان کو تازہ کرنے والی، اور حدیث نمبر 430، یہ جو ہم مل کر کھڑے ہونے کی بات کر رہے ہیں، یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ فرشتے اللہ کے حضور ایسے کھڑے ہوتے ہیں۔ مسلم کی حدیث، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تم اس طرح صفے نہیں باندھتے جس طرح فرشتے اللہ کے حضور صفے باندھتے؟ صحابہ کرام کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملائکہ کس طرح اپنے رب کے حضور صفے باندھتے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے اگلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور پھر جو ہے جب صف باندھتے ہیں تو مل کر کھڑے ہو جاتے۔ یعنی جس طرح تم جو ہے ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوتے اور اگلی صفوں کو پہلے مکمل کرتے ہو، تو یہ ملائکہ کا طریقہ ہے کہ ملائکہ بھی اسی طرح صفے باندھے اللہ کے حضور کھڑے ہوتے۔ یہ ایک شرف کی بات ہے، اور یقیناً عزیزان گرامی آپ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو تجلی خاص ہے بیت المعمور پر، جہاں فرشتے کھڑے ہوتے اللہ کے حضور۔ اور یہ تو مسجد ہے، گلی گلی میں مسجد، تو یاد رکھیے گا ہر مسلمان کا نماز پڑھتے ہوئے یہ تصور اور یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں دنیا کے کسی کونے میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں تو میں اللہ کے حضور کھڑا ہوا، میں اللہ کے حضور کھڑا ہوا۔ یہ میری خوش بختی اور میری خوش نصیبی ہے کہ میں احکم الحاکمین کے حضور کھڑا، میں رب ذوالجلال کے سامنے ہاتھ باندھ کر ادب کے ساتھ کھڑا ہوا۔ اور آپ دیکھیے کہ جب کسی بڑے آدمی کے پاس آپ جائیں، کوئی گورنر کے سامنے کھڑا ہو، وزیر اعلیٰ کے سامنے کھڑا ہو، وزیر اعظم کے سامنے کھڑا ہو، یا صدر کے سامنے کھڑا ہو، یا بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو، تو کیا کرتا ہے؟ ایسا کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے۔ گورنر صاحب کیا کہیں گے، وزیر اعلیٰ صاحب کیا کہیں گے، بادشاہ کیا کہے گا، وزیر اعظم کیا کہے گا، صدر صاحب کیا کہیں گے، ایسے الٹ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو پھر جب اللہ کے حضور جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ایسے ایسے کرنا یہ کیسے ہمیں گوارا ہوتا؟ نماز پڑھنے بعض لوگ تو آتے ہیں، میں دیکھتا ہوں ایسا لگتا ہے ساری خجلیاں ان کو نماز میں یاد آتی ہے، وہ ایسے لگا ہوا ایسے کر رہا ہے ایسے۔ ارے بھائی خدا کے بندے، پہلے ہی کھجا بجا کے آیا کر، یا پھر یہ سوچ لے کہ کھڑا کس کے سامنے ہوں۔ داڑھی صحیح کرنی ہے تو نماز میں کرنی ہے، ٹوپی صحیح کرنی ہے تو نماز میں کرنی ہے، کپڑے صحیح کرنے نماز میں کرنے، سر چاروں طرف کھجانا تو نماز میں ہی، تو سب نماز میں۔ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے، ایک شخص آیا، وہ نماز پڑھ رہا تنہا، اور نماز پڑھتے ہوئے ایسے جو ہے وہ اپنی داڑھی کو حرکت دے رہا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میرے صحابہ اگر اس کے اندر خشوع و خضوع ہوتا، یعنی یاد الہی میں اگر یہ مگن ہوتا تو یہ اس طرح داڑھی سے نماز میں ٹھہرتا ہے۔ کیونکہ یہ آپ دیکھیے ایک نالج کی بات ہے کہ ہم نماز میں ایسے کریں گے تو رب تعالیٰ کو کیا نقصان ہے؟ ہم نماز میں دونوں ہاتھوں سے ایسے ایسے کریں گے نماز پڑھتے ہوئے تو رب تعالیٰ کو کیا نقصان؟ رب کو کوئی نقصان نہیں، لیکن ہم جو چاروں طرف ایسے ہاتھ گھماتے ہیں تو ہماری توجہ اللہ کی محبت سے ہٹ کر ان چیزوں کی طرف آ جاتی ہے، اس لیے منع کیا ہے کہ دیکھو یاد الہی میں ایسے گم ہوگا، ایسے محو ہوگا عشق الہی کا، جب تم جام پیو نماز میں تو ایسے بے خود ہو جاؤ کہ اپنا پتہ نہ ہو، یاد الہی میں نماز پوری ہو جائے تمہیں اس کی چاہت نہیں ملتی ہے، اس کی
کی مٹھاس جو ہے وہ اللہ کرے ہم سب کو, مجھے آپ سب کو ایسی نماز جو ہے وہ عزیزان گرامی نصیب ہو جائے. اب آئیے عزیزان گرامی, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفوں کے متعلق بہت ہی پیاری ایک حدیث پاک جو آپ جانتے ہیں. آج جو ہمارے اس دور کے اندر, موجودہ دور کے اندر اگلی صفوں کو مکمل کرنے کا جذبہ ختم ہوتا جائے. لوگ آتے ہیں, اول تو یہ کہ آتے ہی آخر میں. آپ کبھی نوٹ کیجئے گا, جب جماعت پر امام سلام پھیرے تو پیچھے دیکھیے گا تو وہی لوگ نظر آئیں گے جو ہمیشہ سے ایک دو رکعتیں نکلنے کے بعد ہی آتے ہیں. یعنی انہوں نے نیت ہی کر لی کہ جب تک اقامت نہیں ہوگی ہم دکانوں سے نہیں نکلیں گے, جب تک اقامت نہیں ہوگی ہم گھروں سے نہیں نکلیں گے. پھر خرامہ چل کر آتے ہیں, پھر کچھ وضو کرتے ہیں تو اس میں ایک دو رکعتیں تین رکعتیں چلی جاتی ہیں تو وہ پیچھے کی طرف. اور اگر کوئی مسجد میں آ بھی گیا, اگر کوئی مسجد میں آ بھی گیا تو آپ دیکھیے کہ پیچھے کی طرف بیٹھنے کو پسند کرے. حالانکہ آج جمعہ ہے, آج جمعہ ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے جمعے کے دن اگلی صف والوں پر درود بھیجتے ہیں, لیکن پھر بھی میں دیکھتا ہوں لوگ پیچھے بیٹھے. یہ سارا اجر و ثواب چھوڑ کر لوگ پیچھے. میں آپ کو یہ بھی عرض کروں, جب میں نے یہ اعلان کیا کہ بھائی کانتے پھلانتے ہوئے آگے مت آئیے, تو نمازی کہنے لگا امام صاحب پہلے تو آپ یہ نمازیوں کو سمجھائیں جو آگے نہیں بیٹھتے, یہ تو پیچھے بیٹھتے ہیں, آگے جگہ خالی ہوتی ہے تو ہم پر کرنے تو آئیں گے, پر کرنے تو ہم پھلان کر آئیں گے. پہلے تو ان کو سمجھائیں کہ یہ تو آ کر پیچھے ہی جو ہے وہ اپنا بوریا بستر جو ہے وہ لگا دیتے ہیں, آگے بڑھنے کی جو ہے وہ کوشش نہیں کرتے. اور بعض آپ دیکھیے کہ پنکھے کے نیچے ایسے ٹارگیٹ بنا کر کھڑے ہوں گے کہ انہوں نے قسم کھا لی, قسم خدا کی اس پنکھے کے نیچے سے اگر میں ہٹوں تو میں پتھر کا ہو جاؤں, آگے بھلے صف خالی ہو, کونے میں ادھر ادھر بھلے ہی صف خالی ہو, وہ ایسے ہی کھڑے ہو. بعض ایئر کنڈیشن جہاں ہوگا مسجدوں میں, ایئر کنڈیشن کے اصل رخ کی طرف ایسے کھڑے ہوں گے, وہ بھی قسم کھا کر کے آگے نہیں بڑھنا, صفیں خالی ہیں تو ہوتی رہے, ہمیں مکمل نہیں کرنی. یاد رکھیے گا آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد, اور یہ ایسا ارشاد کہ ہم سب کو ڈرانے کے لیے. ابو داؤد کتاب الصلاۃ کی یہ حدیث پاک, حدیث نمبر 679, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیشہ لوگ صفوں سے پیچھے ہوتے رہیں گے. حدیث سنیے, آپ کا جو ہے وہ عزیزان گرامی دل لرز اٹھے گا کہ ایسا ہے. فرمایا لوگ صفوں سے پیچھے ہوتے چلے جائیں گے, پیچھے ہوتے چلے جائیں گے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے پیچھے کر کے جہنم کی آگ میں ڈال دے. یہ ابو داؤد کی حدیث سے پاک 679 کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے اتنا جو ہے وہ سخت حکم ارشاد فرمایا کہ لوگ صفوں سے پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے, پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے پیچھے کر دے گا اور جہنم کے اندر جو ہے انہیں داخل کر دے گا. عزیزان گرامی, اب آئیے سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پہلی صف کے بارے, امام کے پیچھے پہلی جو صف ہے اس کی فضیلت بخاری شریف کتاب الاذان کی یہ حدیث پاک, حدیث نمبر 650. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ جانتے کہ اذان دینے میں اور پہلی صف کے اندر کیا ثواب ہے تو فرمایا قرہ اندازی کرتے, جس کی پرچی نکلتی وہی اذان دیتا, وہی پہلی صف میں کھڑا ہو. یعنی اس قدر جو ہے وہ, جیسے آپ جانتے ہیں کہ جب کمیٹی کھلتی پرچیاں ڈالی جاتی, وہ کہتا پہلی میری, وہ کہتا پہلی میری, وہ کہتا پہلی میری, تو سب کو تو پہلی مل نہیں سکتی, پھر پرچیاں ڈالی جاتی. کیا ہوتا ہے, قرہ اندازی ہوتی.
کہ جس کا نام آئے گا وہ جو ہے پہلی کمیٹی لے گا. تو آقا فرماتے اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اذان دینے میں اور پہلی صف کے اندر اللہ نے کتنا ثواب رکھا ہے تو قرآن اندازی ہو مسلمانوں کو سنبھالنا مشکل ہو جائے. لیکن آج آپ دیکھیے, مجھے کسی بد نصیب نے کہا ایک جگہ, وہ صاحب کی شاید بیٹھے ہیں جن کے گھر میں یہ بات ہوئی, کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کی مسجد کی پہلی صف میں یہ معاذ اللہ شیرازی برادری والوں نے قبضہ کر رکھا. میں نے کہا شرم کی بات ہے, آپ بغیر کسی تحقیق کے ایسی بات کرتے ہیں کہ پہلی صف گلستان غوثیہ باغ عطار کی اس میں معاذ اللہ شیرازیوں کا قبضہ. میں نے کہا آؤ میں تمہیں پہلی صف پہ کھڑا کرواؤں, تم آؤ جلدی آؤ. وہ جو آتے ہیں اور بیٹھے ہوئے تمہیں نظر آتے, وہ اذان ہوتے ہی آ جاتے, بعض اذان سے پہلے ہی پہلی صف میں بیٹھ کر شرف حاصل کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے یہاں کسی کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے. نمازی الحمدللہ وہ کسی بھی برادری کا ہو, کسی بھی زبان بولنے کا ہو, اس کا تعلق جو ہے کسی بھی قوم سے ہو, یہ بات نہیں ہے جو پہلے آیا وہ پہلے آیا, جو پہلے آیا وہ پہلے پائے گا. اور میں یہاں پر جب بات نکلی ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے یہاں مؤذن کے سیدھے ہاتھ پر ایک مصلی بچھا ہوتا ہے, ایک مصلی بچھا ہوتا ہے, وہاں پر ہمارے خاص نمازی بیٹھتے ہیں. اب یہاں پر بھی لوگوں کو اعتراض ہوا تو ہم نے بھی جو ہے اس کا کام پورا کر دیا. ایک صاحب آئے, کہنے لگے مولانا صاحب بڑا دل چاہتا جب آپ حدیث بیان کرتے ہیں کہ پہلی صف میں مؤذن کے بعد, یہ حدیث پاک, پہلی صف میں مؤذن کے بعد جو سیدھے ہاتھ پر نمازی بیٹھتا ہے سب سے زیادہ اللہ کی رحمتیں اس پر برستی. سب سے پہلے تو امام پر, پھر مؤذن پر, سیکنڈ, تھرڈ جو ہے جو مؤذن کے سیدھے ہاتھ پہ. تو کہا یہاں تو مصلی بچھا ہوتا ہے, قبضہ کر دیا گیا. میں نے کہا میں بیٹھا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی قبضہ نہیں. اگر ان صاحب سے پہلے جو بیٹھے ہوتے ہیں ان صاحب سے پہلے اگر آپ آ گئے تو آپ نماز پڑھیں, یہ نماز کی جگہ آپ کی ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مغرب کے وقت میں میں نے غالباً انہیں 3 مرتبہ دیکھا. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ دیکھا. وہ جلدی آئے, انہوں نے یا نماز پڑھی, جو ہمیشہ بیٹھتے ہیں انہوں نے کوئی جھگڑا نہیں کیا, خوشی سے جو ہے ان کو یہ جگہ دی. تو یہ بھی یاد رکھیے گا کیونکہ یہ ہماری ریکارڈنگ بعد میں چلتی بھی ہے اور ہماری برادری کے کئی بھائی جو ہے, ہماری بہنیں اس کو سنتی بھی ہیں. تو میں نے یہ کلیئر کر دیا, اگر آپ جلدی آتے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں, کسی کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے. اور پھر جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کو کوئی اٹھانے کی ہمت نہیں کرے گا, ورنہ میں ذمہ دار ہوں. آپ کو کوئی ڈانٹے گا بھی نہیں, کوئی جو ہے آپ کو ایسے گور کر دیکھے گا بھی نہیں. آپ جلدی آئے تو جلدی جو ہے وہ آپ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں, آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اب آئیے, بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, جیسے مسجد سے آئے اور آ کر ایسے ٹھاٹ سے جو ہے ایسے سب سے پہلے اپنے جو ہے وہ آستینوں کو ایسے چڑھایا اور چڑھانے کے بعد پہلی صف میں یہ رومال پھینک دیا. اب یہ میرے ابا کی جگہ ہے. اب یہاں بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں مولانا صاحب یہ کیا ہوا, یہ تو وہاں ہی نہیں ہوئی, ہم تو وضو کر کے پہلے آئے اور یہ رومال رکھا ہوا ہے, تو یہ تو ہمیں جو ہے پہلی صف سے جو ہے محروم ہونا پڑے گا. تو میں یہ ان لوگوں سے عرض کروں کہ جو مسجد میں گھستے ہی اپنا رومال, چشمہ یا کوئی بھی چیز رکھ کر صف پر جو ہے وہ قابض ہو جاتے ہیں, یہ جائز نہیں ہے. ہاں اگر آپ پہلے سے بیٹھے ہیں, آپ جو ہے وہ پہلے سے, جیسے مثال کے طور پر یہاں بیٹھے, یہ نمازی بیٹھے, اب یہ ان کی جگہ ہے, اب کوئی مسئلہ ہو گیا, ان کو وضو کرنے کے لیے جانا ہے, کوئی مسئلہ ہو گیا, پانی کی پیاس لگے, اب یہ رومال رکھ کر جا سکتے ہیں کیونکہ یہ پہلے سے بیٹھے تھے. لیکن باہر سے آ کر
ایسے استینے چڑھا کے اپنے مسلح پر ایسے جو ہے آپ نے جو ہے رومال پھینکا اور آرام سے مزے سے وضو کر رہے ہیں، ادھر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں 10 منٹ کے بعد، تو یہ ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں پہلی صف ہو دوسری صف ہو، کسی برادری کسی کا کوئی قبضہ نہیں، کوئی کسی کو دھمکی نہیں دیتا۔ آپ آئیں، ہمت کریں اور جتنا جلدی آئیں گے پہلی صف میں جگہ ملی۔ یہ دیکھیے یہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ 11:15 بجے سے آتے ہیں، 11:15 بجے سے۔ اب میں آؤں آرام سے 1:15 بجے اور ایسے سینہ چوڑا کر کے آ کر گھس جاؤں تو یاد رکھیے گا یہ زیادتی کی بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو پہلی صف کا ثواب چاہیے جلدی آئیے اور اس اجر کو جو ہے آپ پائیے، تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت جو ہے وہ آپ پر نازل ہو۔ اب آئیے صف شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ فقہا فرماتے ہیں کہ صف شروع ہوتی ہے امام کے پیچھے سے، اور امام کے پیچھے سے شروع ہوتی ہے سیدھے ہاتھ سے۔ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ سے فرماتے کہ داہنے ہاتھ کو پہلے پر کرو، یعنی اپنے دانے ہاتھ، امام کے نہیں۔ امام کا تو بائیں ہو گیا، امام جو ہے اگر ایسے کھڑا ہو تو بائیں ہو گیا، لیکن جب ہم نماز کے لیے قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ سیدھا ہاتھ۔ تو حضور ہمیشہ یہ تعلیم دیتے تھے کہ صفوں میں سب سے پہلے سیدھے ہاتھ کی جگہ کو پر کرو، پھر فرمایا کہ بائیں ہاتھ۔ اور اس پر کتنا بڑا اجر ہے۔ ابھی تو نماز شروع کی نہیں، ابھی نماز شروع نہیں کی۔ امام طبرانی معجم اوسط میں اس حدیث کو نقل کرتے، حدیث نمبر 1524، مسند البزار میں بھی یہ حدیث پاک، حدیث نمبر 4232۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جس نے صف کے اندر کسی خلا کو یعنی خالی جگہ کو پر کیا تو فرمایا اسی وقت اللہ اس کی مغفرت فرما، یعنی ابھی تو کھڑا بھی نہیں ہوا نماز کے لیے اور مغفرت کا پروانہ دے دیا، بخشش کا اسے تحفہ جو ہے وہ عطا کر دیا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مومن کے درجات بلند ہوتے ہیں، مومن کے جتنے درجات بلند ہوتے ہیں اتنی ہی اسے جنت میں بلندی ملے گی، اتنی جنت میں اس کو بلندی ملے گی۔ آئیے ابن ماجہ کی حدیث پاک، حدیث نمبر 995، فرمایا کہ جو شخص مسجد کے اندر اگلی صف میں کوئی جگہ خالی ہے اسے پر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں درجہ بلند عطا فرمائے۔ اب دیکھیے جو آدمی روز یہ کام کرتا ہو، ارے ساری زندگی تو خدا کی قسم ہزاروں درجے جنت میں اس کے بلند ہو، بیٹھے بیٹھے جو ہے اس کے لیے تو جو ہے وہ انعام و اکرام کی جو ہے وہ بارشیں شروع ہو گئی۔ اور آئیے ایک مقام پر فرمایا جو اللہ کے لیے مسجد بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اب غریب آدمی، نوکری کرنے والا مزدور، آپ کے میرے جیسا اتنا پیسہ ہی نہیں کہ میں مسجد بناؤں، میرے پاس تو اتنا مال ہی نہیں، ہمارا دل بے چین، تو ہمارے نبی نے ہمارے دلوں پر ہاتھ شفقت کا رکھ کر فرمایا۔ اس حدیث کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں نقل کیا، حدیث نمبر 806، حدیث نمبر 806 امام حاکم اپنی مستدرک میں حدیث نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ جو شخص مسجد میں کسی صف میں خالی جگہ کو پر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ بتائیے کتنا آسان نسخہ، صفوں کو پر کرتے رہیے، جنت میں گھر بناتے رہیے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے لیے جنت میں گھر بنایا گیا ہو اور وہ جنت میں داخل نہ ہو۔ تو بھائی اتنے سارے گھر جو ہے وہ پھر کس کام کے؟ یقیناً جس کا گھر جنت کے اندر بنا اور ایمان کے ساتھ وہ دنیا سے گیا تو اللہ تعالیٰ یہ سارے محل جنت کے گھر اسے قیامت کے دن عطا فرمائے۔ اب آئیے عزیزان گرامی، یہ جو صفوں کا میں عرض کر رہا تھا پر کرنے کا، تو یہ بھی یاد رکھیے جیسے ہم مسجد میں آئے
ہم نے اعلان کر دیا بھائی صفوں کو پر کریں، تو میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ 4 وہاں کھڑے، 3 یہاں کھڑے، 2 یہاں کھڑے اور 2 وہاں کھڑے۔ اچھا، عوام کو پتہ ہی نہیں کہ صفیں درست کہاں سے کرتے، صفیں درست کرنے کا حکم کہاں سے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے سے صف شروع ہوتی ہے، یعنی جب بھی صفوں کو درست کرنا ہو تو جیسے میرے پیچھے یہاں محسن صاحب، تو یہ 1 2 3 کر کے یہ پہلے پر کریں، پھر یہاں سے، پھر انہی کے بعد پیچھے سے سیدھے ہاتھ کی طرف ساری پر ہوں، پھر یہاں سے، پھر پیچھے، ایسے صفیں درمیان اور امام کے پیچھے سے بیچ میں سے شروع ہوتی، سائٹوں سے شروع نہیں ہوتی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ترتیب ہے، اور صحابہ کرام کو اسی طرح آپ کھڑا ہونے کا حکم دیا کرتے تھے، اور فرمائے دیکھو اگر تم نے صفوں میں خلا چھوڑا، اگر تم نے صفوں میں خلا چھوڑا، بعد آپ دیکھیے مسجدوں میں نام نہیں لیتا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پاؤں کی آخری انگلی ہے، یہ پاؤں کی ایسے انگلی سے انگلی ملا، تو بھائی کیوں انگلی سے انگلی کیوں ملا ہے؟ انگلی سے انگلی کا شیطان داخل ہوتا۔ کون داخل ہوتا؟ شیطان داخل ہوتا۔ میں نے کہا بیچ میں دونوں پاؤں کے بیچ میں جو تم نے پھاٹک کھولا ہے، وہاں کون سا شیطان نہیں آئے گا؟ یہ اتنا بڑا پھاٹک جو ہے بیچ میں سے ایسے کھول کے تو کھڑا ہوا ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ، ایسے پاؤں کھول کر، تو یہ کوئی نماز کی ترتیب نہیں۔ نماز آقا فرماتے کہ کندھے سے کندھا ملا، اور آپ نے سنا مسلم کی حدیث، سرکار جو ہے فرماتے منڈے سے منڈے ایسے ملاؤ، ایسے مل کے کھڑے ہو۔ ہم لوگ آج کھڑے ہوتے ہیں فاصلے سے، مولانا صاحب گرمی ہوتی ہے، اچھا 5 منٹ کی نماز، اس میں بھی آپ کو گرمی لگتی، 5 منٹ کی نماز، اس میں بھی آپ مل کر کھڑے نہیں ہو سکتے، تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے صحیح فرمایا کہ صفوں میں خلا ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں خلا پیدا کر دے۔ تو مل کر جو ہے وہ ایسے، آپ کا یہ بازو اب یہ کیسے ہو جیسے پیچھے یہ کھڑے محسن کے پیچھے، تو یہ جو ان کے برابر میں کھڑے ہیں ان کا یہ جو الٹا کانتا ہے وہ ان سے مس ہونا چاہیے، برابر والے کا الٹا اس سے، یہ اس طرف، اور یہ جو ہے سیدھے الٹے ہاتھ والے یہ اس طرف، اپنا بازو جو ہے وہ یعنی یہ مونڈا یہ اس سے مس کریں گے۔ یہ بہترین جو ہے وہ ترتیب ہے صفوں کی درست کرنے کی، اس سے جو ہے وہ آپ خاص خیال رکھیں۔ اور یہاں پر ہماری اس مسجد کے اندر جو سب سے آخر میں آپ دیکھیے، وضو خانے سے پہلے ایک جگہ، اور مہربانی کریں میرے اوپر خدا کے واسطے، اور اس قوم پر بھی مہربانی کریں، پہلے بھی ہم نے سمجھایا کہ یہ جو وضو خانے سے پہلے یہ صف نہیں ہے، وضو خانے سے پہلے یہ صف ہے ہی نہیں، صف تو آگے کی طرف، اور یہ جو وضو خانے سے پہلے جگہ ہے میرے بھائی، یہ نمازیوں کے جانے کا راستہ، یعنی مسجد میں جگہ پر ہو جاتی ہے جیسے عصر مغرب میں خاص طور پر، تو نمازی بیچارہ وضو کر کے یہ پیچھے سے اوپر سے جاتا، اگر آپ وہیں پر اوپر نہ چڑھنے کے بہانے سے وہیں صف بنا لیں گے تو یہ بیچاری جائیں گے کیسے نماز؟ یہ تو آپ گناہگار ہو رہے ہیں، نمازیوں کا راستہ بند کر رہے ہیں۔ تو مہربانی کر کے یہ جو وضو خانے کے آگے جگہ ہے اس کو چھوڑ دیا کریں۔ یہ جو ابھی جیسے لوگ بیٹھے ہیں یہ بہترین ترتیب ہے، یہ بہترین ترتیب ہے، لیکن کیا ہوگا جیسے ہی جمعے کی نماز شروع ہوگی، جیسے ہی عصر مغرب میں مسجد بھرے گی وہاں بھی کھڑے ہو جائیں گے، سمجھا کہ ہم تھک جاتے ہیں کہ یہ آپ گناہگار ہو رہے ہیں، نمازیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ صف نہیں ہے، یہ جانے کا راستہ ہے، اوپر جانے کا، تو مہربانی کر کے وہاں پر صف نہ بنائیں۔ ابھی جو لوگ بیٹھے ہیں یہ بہترین ترتیب ہے، یہاں تک ہی صف جو ہے وہ ہماری کہلائے گی۔ اور اب صف میں کھڑے ہونے کے لیے آپ دیکھیے بہت سے لوگ یہ کیا کرتے ہیں کہ جو پٹی بنی ہوئی ہے اس پٹی پر جو ہے اپنا پاؤں رکھتے ہیں، ایڑی نہیں رکھتے، جیسے یہ پٹی ہے
تو اس پٹی پر ایسے ایڑی رکھیں، پٹی کے اوپر ایڑی رکھ کر صفوں کو سیدھا کریں. بعض لوگ ایڑی جو ہے وہ صفوں کے آگے رکھتے ہیں، بعض لوگ جو ہے آدھی باہر ہوتی ہے، بعض لوگوں کی اور زیادہ آگے ہوتی ہے. تو یاد رکھیے گا اس طرح بھی صفیں درست نہیں ہوتی، اس طرح بھی صفیں درست نہیں ہوتی. اور یہ جو حضرات کرسیوں پہ نماز پڑھتے ہیں، تو یہ بھی میں عرض کر دوں کہ جیسے یہ کرسی بیچ میں، یہ کرسیاں بیچ میں یہ رکھی ہیں انہوں نے، تو یہ دارالفتاء کا اب فتویٰ آ چکا کہ اگر کوئی نمازی صفوں کے بیچ میں کرسی رکھ کر نماز پڑھے تو اس سے صف منقطع نہیں ہوتی، صف جو ہے وہ منقطع نہیں ہوتی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کئی مسجدوں میں کبھی اتفاق ہوتا ہے تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ کونوں پر سارے بیچارے بزرگ معذور یہ کرسیوں پر نماز پڑھ رہے ہیں اور بیچ میں جگہ خالی ہے. یعنی یہ دیکھیے عجیب بات ہے، نہ جانے کس نے انہیں سمجھا دیا کہ کرسی والا مسجد کی صف کے بیچ میں نہیں آ سکتا. تو اب وہ جگہ جیسے مثال کے طور پر یہ تیسری صف تک نمازی ہیں، چوتھی میں درمیان میں خالی اور وہاں کونے پر چھٹی صف تک کرسیاں ہی کرسیاں، یہاں بھی کرسیاں سائیڈوں پر. نہیں یہ اچھا طریقہ ہے، سائیڈوں پر کرسیاں آپ رکھیں، بہت اچھا طریقہ. لیکن یہ تو پورا کرسیوں کا اجتماع ہو رہا ہوتا ہے، سائیڈوں پر باقاعدہ پورا اجتماع ہو رہا. تو یہ مناسب نہیں ہے کہ درمیان میں جگہ خالی اور سائیڈوں پر جو ہے آپ اس طرح کرسیاں بچھا کر کھڑے ہوں. تو جب بھی آپ کو جگہ ملے آپ کرسی پر نماز پڑھیں، اور کرسی پر نماز پڑھیں تو مہربانی کر کے کھڑے ہو کر مت پڑھیں. آپ کرسی آگے رکھ کر کھڑے ہو گئے، اب آپ کی صف سے نکل گئے تو آپ آگے ہو گئے، صف تو پیچھے. اور یہ کرسی پر نماز پڑھنے کا طریقہ، کرسی پر نماز پڑھنے کا طریقہ قبلہ مفتی صاحب نے مجھے حکم دیا کہ یہ آپ باقاعدہ بتائیں. لیکن اب جو ہے اس وقت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو پوری نماز پڑھ کر پریکٹیکل کر کے کرسی پر نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اس کے کیا احکام ہے، انشاءاللہ وہ بیان کروں گا. رب تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو صفیں درست رکھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے دلوں کو جوڑ دے، آپس میں محبتیں عطا فرمائے، الفتیں عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.